ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قریب آ جائیں اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے محتاج ہوں۔ بہتر طریقہ یہ کہ جس کو آواز نہ آئے، آواز نہ دے، وہ اٹھ کے آگے آ جائے، بہترین طریقہ ہے، اس سے بات ہو سکے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علم کی نشر و اشاعت پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں کہ جی بخاری بغل میں جگہ جگہ بخاری لیے پھرتے؟ یا اللہ، تو پھر اللہ کے رسول کی کتابیں نہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں؟ یہ تراجم ہوئے کیوں؟ بھائی مجھے تو یہ سن کے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا ذہن آدمی موجود ہے جو عیسائیوں کا ذہن ہے کہ بغیر پادری کے عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسی بات؟ علم کو محدود نہ کرو ورنہ سارے لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے ہم نے علم کو عام کیا اور آج ہر گھر میں بخاری شریف موجود ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن میں اس کے مقابلے میں بات کروں گا، اگر بخاری شریف ہر آدمی نے پکڑی بھی ہے، آپ ہدایہ شریف کیوں نہیں پکڑاتے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں؟ اگر بخاری سے آپ کو اتنی قد ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ہدایہ کیوں نہیں پکڑا دیتے لوگوں کے ہاتھ میں؟ کرائیں ترجمہ موجود ہے ہدایہ کا، اس کو لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائیں، آپ پڑھائیں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اگر بخاری کے پڑھنے پہ آپ کو اعتراض ہے، آپ نہ پڑھیں نہ پڑھائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج مدارس سے بخاری شریف نکال دی جائے، تمہیں ایک پیسہ بھی چندہ نہیں ملے گا۔ آج اگر چندہ مل رہا ہے بولو اللہ کی کتاب کے نام پر اور بخاری کے نام پہ۔ کتنے بڑے اشتہار لگتے ہیں ختم بخاری کے، ختم ہدایہ کا کبھی اشتہار دیکھا؟ اپنے پاس وہ دولت تم نے رکھی بھی ہے، تم اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ جس کو تم عام نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس وہ دولت ہے الحمدللہ، ہم اللہ کی کتاب بھی عام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی عام کرتے ہیں۔ یار عجیب تماشا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، میری بات سنو، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جو باتیں میں آج کروں گا ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کسی کے پاس بھی نہیں۔ پاکستان سے لے کے ہندوستان سے لے کے کوفہ تک، بغداد تک،
جہاں تک مرضی چلے جاؤ، میری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لو میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز سن 92 ہجری سے کروں گا۔ کتنی سے؟ 21 ہجری سے نہیں، چونکہ میں اگر 21 ہجری سے بات کا آغاز کروں تو پھر وقت بڑا لگے گا، لہذا میں نے 21 ہجری 92 تک، 21 ہجری سے لے کے 92 تک یہ مضمون کسی اور وقت کے لیے رکھ لیا، اور میری بات 92 ہجری سے شروع ہونے لگی ہے۔ لو ذرا چکنے ہو جاؤ، ورنہ تمہیں بات نہیں سمجھ آئی۔ بات کیا ہے؟ یہ سری لنکا، یہ سیلون کا علاقہ، یہاں پر عرب تاجر تجارت کی غرض سے قدیم زمانے سے آتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو پھر عرب تاجر آئے اور وہ سری لنکا سیلون سراندیپ کے علاقے میں مقیم ہو گئے۔ ان کی جائیدادیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار، اور پھر جو تاجر تھے وہ اپنی طبی موت مرتے چلے گئے۔ ایک دور ایسا آیا کہ سراندیپ کے علاقے میں کچھ عورتیں رہ گئیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں رہ گئیں، اور دور آ گیا حجاج بن یوسف کا، وہ عراق کے گورنر ہے، اور یہ سن 92 ہجری سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سراندیپ کے راجے نے 2-3 روایتیں ہیں حضرات تاریخ میں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ سراندیپ کے راجہ نے حجاج بن یوسف کی طرف ہدیے، تحفے، تحائف، ان میں لونیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور اسی طرح سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، بڑا کچھ ہے۔ 8 جہازوں میں بھر کے، اور وہ مسلمان عورتیں، وہ مسلمان بچے جو تاجر کی حیثیت سے وہاں رہتے تھے، اب ان کے والد فوت ہونے لگ گئے، صرف عورتیں رہ گئیں، بچے رہ گئے۔ راجہ سراندیپ کے راجہ نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت حجاج بن یوسف کی نظر میرے پہ پڑ جائے اور وہ میرے سے حساب کتاب مانگنا شروع کر دے اور پھر میری سختی آ جائے۔ اس نے پیش کی یہ تحائف حجاج کی خدمت میں، اور وہ مسلمان عورتیں، بچے جو تاجروں کے تھے، ان کو بھی پوچھا کہ میں جہاز بھیجنے لگا ہوں، آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ مستقل جانا چاہتے ہیں تو اپنی جائیدادیں، اپنی جاگیریں آپ فروخت کر لیں، اور وہ اپنا روپیہ پیسہ لے کے آپ عرب کے ملک میں چلے جائیں، آپ اپنی مرضی سے، میں نہیں تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ۔ ایک تو 8 جہازوں کی روایت ہے جناب، ایک 2 جہازوں کی روایت ہے کہ 2 جہاز تھے، ایک میں ہے، ایک روایت میں کہ 8 جہاز تھے۔ بہرحال جہاز کتنے کیوں نہ ہو، جب یہ لوگ جہازوں میں سوار ہو کے بغداد کی طرف روانہ ہوئے، جہاز چلتے رہے۔ آگے بھی 2 روایتیں کہ جب ناموافق ہوا چلنے لگی تو جہازوں کے رخ دیبل کی طرف ہو گئے، یعنی سندھ کی طرف ہو گئے، اور یہ سارے جہاز 8 ہیں یا 2 ہیں، یہ سارے کے سارے جہاز دیبل کے ساحل پہ جب پہنچے تو وہاں ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا۔ کچھ لوگ جہازوں سے نکل کے خشکی کے راستے بھاگ گئے، کچھ بچ گئے، عورتیں، بچیاں، بچے ڈاکوؤں نے، جو کہ راجہ دہر کے ڈاکو تھے، انہوں نے ان کو قلعہ دیبل میں نے ابھی نجی مجلس میں یہ بات کی ہے، قلعہ دیبل میں
ان کو بند کر دیا، مال ان کا لوٹ لیا۔ لیکن ایک عورت، دو روایتیں ہیں اس عورت کے بارے میں۔ ایک عورت نے اپنا یہ بازو کھولا اور اس پہ تیز دھار کسی چیز سے چیرا دیا، اور اس خون سے اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک آدمی دوڑا، اس نے جا کے حجاج بن یوسف کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ بہرحال بات کوئی ہو، خط لکھا ہو یا کوئی آدمی ان جہازوں میں سے کسی طرح بچ بچا کے وہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا۔ حضرات میں اس چٹھی کی بات کروں گا۔ وہ چٹھی لے کے ایک آدمی جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس آدمی نے دربار کے آداب بھی ملحوظ نہ رکھے، بلکہ داخل ہوا ہے دربار میں اور سیدھا چلا آیا۔ اس کو حجاج بن یوسف کی سختی کا کوئی احساس نہ ہوا کہ میں کیسے بغیر پوچھے بغیر اجازت لیے میں جا رہا ہوں۔ اس نے سیدھے جا کے وہ خط حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب وہ خط کیا تھا؟ کاغذ کتنا میلا تھا، خون کی لکیریں کیسی تھی۔ حجاج میری طرف دیکھو، حجاج اس طرح خط لے کے نا پڑھ رہا ہے، دربار پہ سناٹا چھایا۔ آخر حجاج اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی مسلمان عورت ہے، وہ میرے سے مدد مانگ رہی ہے، اور اس میں لکھا ہے اغثنی یا حجاج، اے حجاج میری مدد کر۔ اس نے جب یہ خط پڑھا اور یہ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے اغثنی یا حجاج، حجاج بن یوسف اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، میری طرف دیکھو، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، خط پڑھ رہا ہے، اور خط پڑھنے کے بعد ہی جب اس نے یہ لفظ پڑھے نا اغثنی یا حجاج، اپنی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ دربار پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا بنا، کون بہن ہے جس کے بارے میں حجاج کہہ رہا ہے میری بہن میں آیا۔ 27 تاریخ کو، یہ پچھلے مہینے کی 27 تاریخ، میں نے میر پور آزاد کشمیر کے چوک شہیدہ میں، میر پور کے چوک شہیدہ میں ایک بیٹی فاطمہ کا خط سنایا جو نوائے وقت اخبار میں چھپا، اور اس بیٹی نے اپنے حالات لکھے، اور اس نے لکھا کہ میرے پاکستان کے بہن بھائیوں، میرے ساتھ کیا بیتی، میں اپنے گھر میں ہوں، ایک دم بھارتی فوج کے سپاہی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، ہم 2 بہنیں، ایک میری بڑی بہن ایک میں، ہم دونوں ہی اکیلے گھر میں تھے، اور آتے ہی نا ایک سکھ سپاہی نے میری بہن کو اٹھا لیا اور اس کو کھینچ کے لے جانے لگا۔ میں ہکی بکی کھڑی بھی دیکھ رہی ہوں کہ ماجرا کیا ہے، لیکن جو ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو، میں اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی۔ میں نے جب ہاتھ پاؤں ہلائے تو اس سکھ سپاہی نے اپنی کرپان نکال کے میرے دائیں ہاتھ میں ماری، ہتھیلی پہ، اور کرپان میرے ہاتھ میں پیوست ہوگی، اور میں نے اس سے وہ کرپان اس طرح چھین لی۔ اب کرپان میرے ہاتھ میں، میری بہن نیچے زمین پہ لیٹی ہوئی ہے،
سکھ سپاہی اس کو کھینچ رہے ہیں اور میں اس کے اوپر جا کے گر گئی. میری بہن نے جو ہی میرے ہاتھ میں کرپان دیکھی, میرے ہاتھ سے کرپان لی اور اس نے اپنا پیٹ چاک کر لیا. چند لمحے کے بعد میری بڑی بہن شہید ہو گئی. وہ کہتی آج بھی میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ سکھ سپاہی کے نشان ہیں, کرپان کے نشان. میں نے اللہ 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 رے اللہ میرپور آزاد کشمیر کے چوک شہیدہ میں کھڑے ہو کے سارے مجمع کو کہا کہ بولو میں بیٹی فاطمہ کو کہہ دوں کہ ہم آ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا میں کہہ دوں. سارا مجمع کہنے لگا کہہ دیں. میں نے کہا پھر ایسے نہیں, ہم بیٹی فاطمہ کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. یہ پیغام پہنچے گا, سری نگر کے قریب اس کا گھر ہے, یہ پیغام پہنچے گا, اللہ پہنچائیں گے. اور آج رسل و رسائل کے جو ذرائع موجود ہیں ان کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام بیٹی فاطمہ کو پہنچے گا. لیکن پیغام کیسے دینا ہے؟ میں نے لوگوں کو کہا, سمجھایا, آج آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹی فاطمہ, اگر مجمع کہنے لگا لبیک لبیک لبیک, پورے مجمع نے لبیک کہہ کے, پھر میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ بیٹی فاطمہ ہم آ رہے ہیں. آج تمہیں کہتا ہوں, ہائے ہائے, آج کہیں زلزلے ہیں, کہیں سیلاب ہے, عذاب ہے کہ رکنے کی کوئی تدبیر نہیں کہ اللہ کے اس عذاب کو کیسے روکیں. کوئی تدبیر ہے تو تم میں سے کوئی مجھے بتائے. لیکن میرے پاس ایک تدبیر ہے. عذاب نہیں رکے گے جب تک ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی قید میں ہوگی, عذاب نہیں رکے گا. اور جب تک فاطمہ کو آزادی نہیں ملے گی, عذاب نہیں رکے گا. سیلاب کے بعد دوسرا عذاب, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, آمین کہہ دو ذرا. کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں بچائے. میں تمنا نہیں کر رہا, لیکن یہ سیلاب, یہ عذاب آئیں گے جب تک مجبور اور مقہور بیٹیاں امریکہ کی جیل میں, سری نگر جو ان کے گھر ہیں ان کی جیلوں میں ان کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہوگی, عذاب نہیں رکیں گے. عذاب آئیں گے, اس کا ایک ہی حل ہے. بتا دوں حل؟ بولو. ہائے ہائے سختہ طاری ہو گیا ہے. بولو بتا دوں حل؟ اللہ کے ان عذابوں سے نبٹنے کے لیے, بچنے کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ اپنے ملک سے امریکہ کو نکال لو. جب امریکہ نکل جائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں عذاب نہیں آئے گا. آج ہم امریکہ کے غلام ہیں, نہ ہم عافیہ بیٹی کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے اور نہ ہم فاطمہ کی پکار پہ لبیک کہہ سکتے. اور ان عذابوں کا سبب صرف یہی ہماری بے بسی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی عزت. اللہ 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 رے اللہ. مجھے فرمائیے حضرت, میں دور کی بات نہیں کرتا, میں تمہاری بات کرتا ہوں اور خصوصاً اپنی برادری کی بات کرتا ہوں. راجپوت کی بیٹی, ہائے ہائے میں کیا لفظ کہوں, کون سے لفظ بولوں. اگر راجپوت کی بیٹی کو کوئی شخص چھیڑے گا تو مجھے بتائیے وہ راجپوت اس چھیڑنے والے کی آنکھیں نہیں نکالے گا؟ نکالے گا یا نہیں؟ بولو. اب راجپوت کے بعد آ جائے جاٹ,
گجر، ارائی، سید، یہ جتنی بھی برادریاں ہیں، بولو ان کی بیٹی کو کوئی چھیڑے گا اس کو سلامت رہنے دیں گے؟ امریکہ نے ہماری بیٹی کو چھیڑا ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہندوستان نے ہماری بیٹیوں کو چھیڑا ہے، ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو میاں صاحب سوچ سمجھ کے چلو، دھوکے میں نہیں آنا، جماعت الدعوہ کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جن مولویوں کو ہماری داڑیاں اور ہمارے سر کے بال اچھے نہیں لگتے، ہائے ہائے میں سن کے حیران ہوا۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہ ان کی داڑھی میں کنگھی ہوتی ہے، نہ ان کے سر کے بالوں میں کنگھی ہوتی ہے، نہ ان کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ والے تیری نظر ہمارے بچوں پہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ ہمارے بچوں کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا پروگرام ہے؟ اور اگر کوئی پروگرام ہے تو مجھے علیحدگی میں بتا، میں لڑکے بنا سنوار کے تیرے سامنے پیش کر دوں۔ اگر کوئی پروگرام ہے تو میرے کان میں حافظ سعید صاحب کو جا کے کہہ دیجیے ہم آپ کے بچے دیکھنا چاہتے، تو ہم انشاءاللہ تعالی نہلا دھلا کے پوری سپرے کر کے اور اچھے شیمپو سے نہلا کے ان کو تمہارے سامنے لے آئیں گے، آپ پسند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میں آپ کی خدمت میں، میں آپ کی خدمت میں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ جو آدمی محنت کش ہوگا، جو آدمی محنت مزدوری کرنے والا ہوگا، بتائیے وہ داڑھی کو صبح اٹھ کے تیل لگائے گا؟ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کی روٹیوں پہ پلتے ہیں، جو لوگوں کے روٹیوں پہ پلتے ہیں۔ ہم محنتی آدمی ہیں، ہم مجاہد ہیں۔ میاں صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ وہ وقت لائے کہ ہم کشمیر آزاد کرا لیں، پھر تجھے بن سمر کے بھی دکھا دیں گے۔ پھر خوب جناب کیا کہ نہا دھو کے داڑھیوں کا جلا وہ لگا کے کیا کہیں، کیا اس کو کہتے، ہاں وہ پھر دکھا دیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو لوگ جہاد میں جاتے تھے، بتائیے ان کے کپڑے غرق آلود نہیں ہوتے تھے؟ بولو، ان کے پاؤں نہیں سوجے ہوتے؟ ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پراگندہ نہیں ہوتے تھے؟ پھر میں کہہ دوں بولو بولو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، جماعت الدعوہ کے ساتھ چلو۔ مولویوں کو بولنے دو، مولویوں کو بولنے دو۔ ہمارے پاس وہ پیغام ہے، وہ منہج ہے، وہ پروگرام ہے جو انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ سلفی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سلفی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سلفی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، احمد سعید قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، احمد سعید قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ جس قوم میں آپ کو بتاؤں، میں نے فاطمہ بیٹی کو ویسے نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں، بولو او بولو بچوں، آئے آئے میں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا، میں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا، ہم فاطمہ بیٹی کے قریب پہنچے میں۔ اور جس سکھ نے میری بچی کے ہاتھ میں کرپان ماری ہے، آپ یقین کر لیں ایک دن خبر آئے گی کہ مجاہد اس کو جہنم واصل کریں گے۔ ہم نے ٹارگٹ دے دیا ہے، ہم ہوا میں تیر نہیں چلاتے۔ اگر ہم نے کارواں نکالا ہے، بولو، اگر ہم نے کارواں نکالا ہے وہ صرف شوشا کے لیے نکالا ہے۔ کیسی غلط فہمی ہے ان لوگوں کو، اور منموہن سنگھ کو اور امریکہ کے کالے اوباما کو ہم نے نمائش کے لیے نہیں نکالا، بلکہ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو پیغام دیا ہے کہ اسی طرح لشکر سری نگر پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ بات یہی رہنے دیا۔ وہ جہاز لوٹ لیے، حجاج بن یوسف کو خط پہنچا، اور حجاج بن یوسف اپنی
بہن یا بیٹی کا خط پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی، پورے دربار پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا، کون اختی آ گئی ہے، اس کی بہن کون آ گئی، حجاج کی بہن کون آ گئی، اور جس کے لیے یہ کہہ رہے کہ میں آیا، میری بیٹی میری بہن میں آیا. اور پھر حجاج اٹھا، اپنی کرسی سے اٹھا، کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے اس نے یہاں سے خنجر نکالا، خنجر نکال کے اپنے کمرے میں گھومنے لگا. جہاں پر پوری دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا نا، غصہ اتنا حجاج کو کہ کمرے میں نقشہ یہ لگا ہوا ہے تو پورے کمرے میں دوڑا پھر رہا ہے، غصے میں نقشہ نظر نہیں آ رہا. بڑی دیر کے بعد کہنے لگا اچھا 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 یہ نقشہ. اب کھڑا ہو کے نا دیکھتا 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 جب لفظ سندھ پہ پہنچا ہے نا، جوش میں آ کے دیوار پہ نقشے پہ کہتا ہے یہ سندھ ہے. اب لوگوں کو پتا لگا کہ کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے. پھر درباریوں کو بتایا اور حجاج نے اسی وقت تیاری کی. 2 حملے کیے محمد بن قاسم سے پہلے سندھ پہ، لیکن دونوں حملے ناکام ہوئے. تیسرا حملہ محمد بن قاسم شیراز میں تھے، ہند یعنی ایران میں جہاد میں مصروف تھے. پھر حجاج نے محمد بن قاسم کو یہ سارا واقعہ لکھا اور ان کو کہا کہ شیراز چھوڑ تو سندھ پہنچ، پوری تفصیل. اور پھر محمد بن قاسم شیراز کے راستے سے، شیراز سے نکل کے، یہ آپ کا افغانستان کی سرحد، ایران کی سرحد، پاکستان کی سرحد ایک جگہ پہ ملتی ہے افغانستان کے قریب، اس راستے سے ہوتے ہوئے کوئٹہ کلات اور وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ، اور پھر سندھ کا علاقہ کون سا والا بولو، دیوبند، جہاں پر وہ بچیاں وہ بیٹیاں قید میں تھیں. پھر وہاں پر یہ پہنچے. مجھے اب بتائیے تاریخ معصومی کے مطابق، تاریخ سندھ پہ ایک کتاب ہے تاریخ معصومی، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت محمد بن قاسم کے ساتھ 18,000 فوج تھی. کتنی تھی بولو؟ یہ کون سے سن کی بات ہے بولو؟ 92 کی. سن بولو. او یار میں نے ایک بات کہنی، میں کہتا ہوں تمہیں یاد ہو جائے. سن 92 ہجری تھی بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد کی بات ہے؟ آپ 11 ہجری میں اس دنیا سے بولو رخصت ہو گئے. تو میں 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں. 92 میں سے 11 نکال دو، کتنے بنے؟ 81 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 81 سال بعد کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور محمد بن قاسم کے ساتھ کتنے فوجی تھے؟ 18,000 لگانے، 20,000 لگانے، کئیوں نے 12,000 بھی لکھے، کئیوں نے 6,000 بھی لکھے. بہرحال ایک بڑی فوج 18 یا 20 کے درمیان. جو ثبوت مجھے ملے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 18,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن مجھے یہ بتائیے، ہائے ہائے میرا سوال ہے دنیا کے باشندوں سے، مجھے بتائیے یہ 18,000 کی فوج، یہ 18,000 کا لشکر دیوبندی تھا، بریلوی تھا، شیعہ تھا، کیا تھا؟ میرا سوال ہے. ہاں میرا سوال ہے، کوئی بتائے کہ اس میں دیوبندی شامل تھے، حنفی شامل تھے، کوئی مجھے بتائے. اور دور دور باتیں کرتے ہو، کوئی مجھے بتائے یہ کون تھے؟ دور دور باتیں کرنی بڑی آسان ہیں. مجھے بتائیے یہ کون تھے؟ ہائے ہائے سارے ایک زبان سے کہہ دو یہ سارے محمدی تھے، اور کہہ دو بولو اللہ والو یہ سارے محمدی محمدی. مسئلے کے حق اہل حدیث، مسئلے کے حق اہل حدیث.
میں کہوں گا کہ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر بولو 80 میں پیدا ہوئے نا. حضرت امام صاحب کتنی عمر میں پیدا ہوئے؟ 80 میں پیدا ہوئے. تو بولو پھر کہہ دوں، بولو کہہ دوں. ہائے ہائے میں کہنے لگا ہوں جب ہم سندھ میں تھے تم 12 سال کے بچے تھے اور ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی. ہائے ہائے. آج آپ ہمارے جہاد کو پوڈری جہاد کہتے. جا کے منموہن سنگھ سے پوچھ کے ہم پوڈری ہیں یا بولو جوہری ہیں. ہم پوڈری نہیں. ہم پوڈری نہیں، ہم جوہری ہیں. ہمارے اندر ایک جوہر ہے. ہمارے اندر بولو بچو، ہمارے اندر ایک جوہر ہے. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ کلمہ ہے اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ان کا ایک حلقہ بنا کے لا الہ کا کلمہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے، 7 زمینیں اور 7 آسمان چکنا چور ہو جائیں گے. ہم جوہری ہیں، ہم جوہری ہیں، ہم پوڈری نہیں. پاؤڈر ملتا ہے کوفے سے، پاؤڈر ملتا ہے رائے سے. ہم جوہری ہیں. ہم سے جوہری بات کرو. ہم جہادی ہیں. مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ. ہم محمدی ہیں. آئے ہائے ذرا ایک لفظ دوہرا لیں. ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں. ہم مکی ہیں، ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں. ہم بدری ہیں، ہم محمدی ہیں. ہم بدری ہیں، ہم بدری ہیں. جاؤ جا کے دیکھو آج بدر کے سلسلے، آج بدر کے ڈانڈے القادسیہ چوبرجی سے ملتے ہیں. جاؤ صبر کرو، دیکھو ہم بدری ہیں. محمد بن قاسم سندھ دیول کے قلعے پہ پہنچے. حضرات کئی مہینے لگے، بڑا وقت لگا. ذرا بات سننے میری، اپنے کانوں میں ڈال لو میری بات. محمد بن قاسم دیول کے ساحل پہ پہنچے اور اس طرف سے حجاج بن یوسف نے 1-2 جہازوں میں، کسی نے 1 لکھا کسی نے 2 لکھے، اس بات کو چھوڑے آپ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال اس طرف سے مرکز کی طرف سے یعنی عراق کی طرف سے ایک جہاز آیا. 1 آیا یا 2 آئے. اس میں فوج کے کھانے پینے کا تمام سامان اور کچھ کمک یعنی افرادی طاقت اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں. لیکن ایک چیز اس جہاز میں جو سب سے بڑی تھی وہ تھی منجنیق، جس کا نام عروس تھا، دلہن. اور یہ وہ منجنیق تھی جس کو 500 آدمی چلایا کرتے تھے. محمد بن قاسم کو جب منجنیق ملی، منجنیق کا ڈرائیور جونا، منجنیق کا ڈرائیور بولو جیم این واو نون ہے نہ جونا. محمد بن قاسم قلعہ دیبل کے نیچے کھڑے میں جیونا کو بلایا. ہاں بھائی جیونا، یہ تیری منجنیق کیا کیا کام کرتی؟ کہنے لگا جی یہ قلعے کی دیواریں توڑتی، یہ قلعے کی. اور منجنیق کہتے ہیں اس آلے کو ہیں جو قلعے کی بڑی بڑی دیواریں توڑے. اور اس منجنیق کو 500 آدمی چلاتے تھے. کتنے آدمی چلاتے تھے؟ 500 آدمی اس کا رسہ چلاتے تھے. اور جب چھوڑتے تھے نا تو پھر پتھر جو تھا وہ دیوار میں جا کے لگتا اور پتھر سے
دیوار ٹوٹتی، بہرحال اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی تھی، کافی وزن، لیکن محمد بن قاسم کہنے لگے نہیں آپ ایسے کریں، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے قلعہ دیوبند میں، آپ یہ گرا سکتے اس منجنیق کے ذریعے؟ محمد بن قاسم نے سندھ کے حالات کے بارے میں جو معلومات تھی اس کے بعد وہ یہ تھی، سندھیوں کا اعتقاد تھا کہ جب تک یہ جھنڈا قائم ہے نا تو راجہ دہر کی حکومت قائم ہے۔ جیونا کو کہنے لگے جیونا اوے اللہ والے یہ جھنڈا گرا دے، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ گراؤں گا، بولو انشاءاللہ گراؤں گا۔ اچھا محمد جیونا باقی آپ گرا دیں گے یہ جھنڈا؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل گرا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جیونا انعام مانگ، کیا مانگنا ہے؟ تو یہ جھنڈا گرا دے، جو انعام تو مانگے گا میں تجھے وہ انعام دوں گا۔ لو جی 10,000 کا 10,000 درم کا انعام مانگا جیونا نے اپنے منہ سے، انہوں نے کہا دیا تجھے، تو جھنڈا گرا۔ لو جناب منجنیق فٹ ہوگی اور پہلا پتھر جب جھنڈے کے اوپر جا کے لگا نا، جھنڈا پھڑ پھڑانے لگا، اور اندر جو تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، ہائے ہائے میں کہوں گا اسلام کی بیٹیاں، اور آگے کہہ دوں بولو محمد کی بیٹیاں، جو قلعے کے صحن میں تھی، جب جھنڈے پہ پتھر لگا ان کو تو باہر کی خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دوسری سے نپٹ گئی، کہنے لگی ہائے ہائے یہ کیا مصیبت پڑ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ پتھر قلعے میں گرا، صحن میں، جھنڈے کو توڑ کے صحن میں گرا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ باہر کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، فوج آ گئی ہے، تمہارے نجات دہندہ آ گئے۔ لیکن جھنڈا اس طرح ہو گیا، دوسرا فائر ہوا، جھنڈا اس طرح ہو گیا، تیسرے فائر کے ساتھ جھنڈا نیچے تھا۔ اب جب ان مسلمان عورتوں نے، محمد کی بیٹیوں نے، اسلام کی بیٹیوں نے جب جھنڈا اپنے صحن میں گرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا لو ہمارے اوپر آفت آ گئی، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، بس اتنی پریشان، یا اللہ اتنی پریشان۔ اور باہر کی کیفیت، حضرات میرے پاس الفاظ نہیں، باہر کی کیفیت یہ ہے کہ جب جھنڈا گر گیا، محمد بن قاسم نے کہا جوانوں رسے ڈالو قلعے کی دیواروں پہ۔ ایک روایت میں ہے کہ قلعے کی دیواریں بھی توڑی گئی، بہرحال میں مختصر بات کر رہا ہوں، تفصیل کا تو وقت نہیں۔ بہرحال جب جوان چڑھے اوپر قلعے کے اوپر رسے پھینک کے، اور جب وہ فصیل پہ کھڑے ہوئے، ان محمد کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ عربی آ گئے، ہائے ہائے چیخیں نکل گئی، خوشی کے آنسو کہ ہمارے نجات دہندہ آ گئے۔ اور میاں صاحب بس چند لمحے کے بعد وہ مجاہد جو فصیل پہ چڑھے تھے وہ اندر گئے، اور انہوں نے آ کے قلعے کا بولو دروازہ کھول دیا۔ اب محمد بن قاسم کی بات آپ سن لیں۔ محمد بن قاسم آیا، آ کے صحن میں کھڑا ہو گیا، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، محمد کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں، وہ ساری پرا گندہ حال ایک کونے میں دبک کے بیٹھی بھی۔ اور پھر محمد بن قاسم نے جب قلعے کے صحن کے باہر کھڑے ہو کے کہا نا لبیک یا اختی، ہائے ہائے میں اس وقت کا منظر بیان نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے کہا لبیک یا اختی، آل جہاد 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 آل جہاد۔ جب محمد بن قاسم نے یہ نعرہ لگایا لبیک یا اختی، ہائے ہائے پھر کیا تھا میاں صاحب، پھر بھائی بھی سجدے میں، بہنیں بھی سجدے میں۔
بھائی بھی سجدے میں، بہنیں بھی سجدے میں، 20,000 کا لشکر، 18,000 کا لشکر، 12,000 کا لشکر، جو کوئی کہتا ہے میں تعداد ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ خدا کے لیے یہ فرما دیں کہ وہ اہل حدیث تھے یا حنفی تھے، بس یہ میرا یہ فیصلہ ہے، میرا یہ سوال ہے، بولو۔ دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حنفی تھے، وہ دیوبندی تھے یا وہ بریلوی تھے۔ میں کہتا ہوں ہم تھے، جو وہ اس وقت تھے، آج ہم وہی ہیں، ہم مواحد بھی ہیں، ہم مجاہد بھی ہیں، دونوں چیزیں ہم میں موجود ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تم تانے ہمیں دو، تم تانے دو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تم تانے دو، بولو بچوں، الجھنا نہیں آپ نے کسی سے، بولو بولو، سارے لڑکے بولو، الجھنا نہیں ہے کسی سے، بولو ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے۔ کوئی تانے دے، کوئی تشریح کرے، جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دو، لیکن تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ بولو الجہاد، الجہاد۔ بس یہی ایک چیز ہے جس پہ ہم نے کاربند رہنا ہے۔ لوگ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں اکھاڑنا چاہتے ہیں، جہاد سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیسے روک سکتے؟ ہم اہل حدیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا بھلا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ مجھے فرمائیے حضرات، جب رسول یہ ارشاد فرما رہے تھے وہ گروہ موجود تھا یا نہیں؟ بولو یار، وہ گروہ موجود تھا؟ وہ حنفی تھے؟ ہائے ہائے، وہ محمدی تھے۔ آج ہم بھی محمدی ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے میری امت کا ایک گروہ، بولو بولو، ہمیشہ حق پہ رہے گا اور اللہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ میں نے بیان ضرور کرنا ہے، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا اور اللہ ان کی، ہمیں پتہ ہو نہ ہو ہمارے خلاف کیا منصوبے بن رہے ہیں، کوئی مولوی کیا باتیں کرتا پھرتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، جو مرضی وہ کرے، تم جو مرضی کرو، منصور ہم رہیں گے اور ناصر ہمارا اللہ رہے گا۔ ہم منصور ہیں اور ناصر اللہ ہے، ہم منصور ہیں، ناصر اللہ ہے۔ کیوں؟ ہم وہی ہیں جو وہ تھے، وہ حنفی نہیں تھے، وہ حنفی، بولو بچو، وہ حنفی۔ آہا، پھر ایک جملہ اور کہہ لوں، بولو ایک جملہ کہہ دوں، جب ہم تھے، جب ہم کہاں بھلا؟ سندھ میں۔ جب ہم تھے تم نہ تھے، جب ہم تھے تم نہ تھے، اور جب ہم ہوں گے حوض کوثر پہ تم نہ ہوں گے۔ تم بغداد کی گلیوں میں حضرت امام ابو حنیفہ کو ڈھونڈتے پھرو گے، اور ہم چونکہ محمدی ہیں ہم اپنے امام کے پاس چلے جائیں گے۔ یا تو محمدی بنو، آؤ محمدی بنو، حنفی نہ بنا۔ اور کلمہ محمد کا، کلمہ محمد کا، کلمہ محمد کا نسبت غیر محمد کے ساتھ یہ بات سچتی نہیں، یہ بات سچتی نہیں، یہ بات جچتی نہیں، نہ سچتی ہے نہ جچتی ہے۔ جس ذات گرامی کا کلمہ ہے اسی ذات گرامی کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ بولو عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ بولو جس کی نسبت حضرت مسیح سے ہو وہ عیسائی، اور آپ حنفی، بات سچتی نہیں۔ آپ کہیں میں محمدی ہوں، بات پتہ لگے کہ آپ محمد کے ماننے والے۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں؟
کوئی اللہ کے فرشتے ہیں؟ جب نہیں ہیں تو اس نسبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رے اللہ، جناب محمد بن قاسم نے پورا سندھ فتح کیا، راجہ دہر کو اور اس کی پوری حکومت کو۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک بات بتا دوں تمہیں، بولو، روڑی کے قریب ایک گاؤں ہے، آج بھی آباد ہے، اس کا نام اروڑ ہے، اس کا نام، میں اس اروڑ میں گیا ہوں، اور آپ یقین کر لیں جب میں بائی روڈ جاتا ہوں نا یا سندھ سے آتا ہوں، میں اروڑ ضرور جاتا ہوں۔ وہاں دیکھنے کیا جاتا ہوں، وہاں ایک مسجد کھڑی ہوئی ہے جو بڑی خستہ حال ہے، بڑی خستہ، چھوڑ دے یار، بڑی خستہ، جو بات کرتا ہے اس کو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اروڑ میں آج بھی بولو یار، اور یار کیا دیکھ رہے، آپ نے کیسی بات کر دی؟ اروڑ میں ایک مسجد ہے، اور پھر اس طرف دیکھ رہا ہے یار، اروڑ میں ایک مسجد ہے، خستہ حال ہے، گاؤں کے لوگوں نے کچھ اینٹیں دے کے اس کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ ایک دور تھا، ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے انگریز سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیثوں کی نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے۔ میں نے کہا یہ تیری ماں، یہ کیا ہے؟ روڈ کی مسجد کی بات کرو، اللہ، مسجدیں ہماری مائیں ہیں، بولو مسجدیں ہماری، اور بولو آئے میاں صاحب، سچی بات ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہماری ایک مسجد چھن گئی ہے ہندوستان میں، بابری مسجد چھن گئی ہے اور ہندوؤں کے قبضے میں ہے۔ آ جاؤ علماء کرام، میں تمہاری منت کرتا ہوں، آ جاؤ ہمارے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ، ہم نے بابری مسجد کا بدلہ لینا ہے، ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ یقین کر لیں، ہم ہندوستان کو بولو نہیں چھوڑیں گے، ہم بابری مسجد کا بدلہ لے کے رہیں گے، اور اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہیں گے سلفی صاحب ہر ایک سے لڑائی کیسے لڑو گے؟ ہر ایک سے لڑائی، آپ سعید کے پاس ہے کیا ہر ایک سے لڑائی؟ بولو ہم لڑیں گے، بولو ہم لڑیں گے، ہماری نسلیں لڑیں گی، اور قیامت والے دن، قیامت تک آنے والے سارے ہی لڑیں گے۔ ہمارا کام ہے جہاد کرنا، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جہاد کا علم بلند رکھیں۔ میں علماء کرام سے جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، جن کو ہم اچھے نہیں لگتے، جن کو ہماری داڑیاں اچھی نہیں لگتی، ہمارے سر کے بال اچھے نہیں لگتے، ہماری اونچی شلواریں بھی ان کو کھٹکتی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا آپ ناراض نہ ہو ہم سے، ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے ساتھ ایک دفعہ چلے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے گی۔ میرے ساتھ چلیں، لو جو مولوی ہم سے ناراض ہے وہ میرے ساتھ چلے، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کی ٹریننگ، بولو 21 دن کی، 14 طبق روشن کر دے گی، 14 طبق روشن ہو جائے گی۔ جو آدمی ہمارے ساتھ 21 دن کی ٹریننگ کر لے وہ کبھی جہاد مخالف بات نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں علماء سے اپیل کرتا ہوں، وہ بریلوی علماء، اچھا یہ ایک ویسے ہی پنگا بنا لیا نا جی، یہ ہمیں مشرک کہتے، یہ ہمیں یوں کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے، لیکن ہماری کھال کو جائز سمجھتے۔ اور یار پھر جو چیز آپ کے پاس پسندیدہ ہوگی تو ہمیں تو وہی پسند آئے گی۔ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اکھڑی بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ بس جو چیز ہمیں پسند آئے گی آپ سے وہ ہم نے لے لینی، ہم نے نہیں آپ کی جان چھوڑنی۔ اب زور لگا لیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم نے دور نہیں ہونے۔ اب جتنے مرضی ناراض رہیں، لیکن ہم نے آپ کو، ہمارے پاس مقناطیس ہے، ہمارے پاس بولو جادو، جہاد کا مقناطیس، جہاد کا مقناطیس، ہم نے آپ کو بھی کھینچ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔
انجام آپ کا بھی بہتر ہوگا، آپ شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جناب، اب میں آگے چلوں۔ یہ واقعہ روڈ کا جو میں نے بیان کیا، یہ سندھ کا دارالحکومت تھا، اور بھی صوبائی دارالحکومت تھے، لیکن روڈ جو تھا یہ مرکزی دارالحکومت تھا۔ اور آج وہاں پر محمد بن قاسم کے دور کی بنی ہوئی مسجد، اس کے کچھ حصے قائم ہیں، اور میں وہاں پر جاتا ہوں، دیکھ کے جاتا ہوں۔ اللہ کی مسجد میں آئے پھر 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اور یاد یہی ہوتی ہے، یا اللہ کیسا دور ہوگا کہ جب محمد بن قاسم اس مسجد میں امامت کراتے ہوں گے۔ خدا کی قسم بدر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوئے، ہمارے ساتھ چلو، دور دور سے ہمیں برا بھلا نہ کہو، ہمارے ساتھ چلو، خدا کی قسم تمہاری کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ۔ جہاد کا پروگرام بناؤ۔ یہ جناب کچھ تاریخ والوں نے لکھا ہے 92 ہجری، اور کئیوں نے 93 بھی لکھا ہے، یعنی سندھ 93 میں، یا آپ یوں کہہ لیں 94 میں۔ 95 میں محمد بن قاسم نے کہاں حملہ کیا بولو؟ چھوٹے موٹے قلعے سر کرتے ہوئے کرتے اب ملتان پہنچے۔ آپ لو بچوں، میں تھوڑی سی بات، پھر یہ ذرا تھوڑی سی بات تفصیل سے سنا لوں، ٹھیک ہے؟ بولو، تمہاری مرضی سے، اگر مختصر کہتے ہو میں مختصر سنا دیتا۔ جناب محمد بن قاسم نے نا ملتان کا محاصرہ کر دیا۔ ہائے ہائے، محاصرہ اتنا طول پکڑ گیا، آپ یقین کر لیں کہ وہ ملتان والے قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے۔ اب باہر محمد بن قاسم کے فوجیوں کی حالت کیا ہوگی؟ نہ پانی ملے اور نہ باہر سے کوئی اناج ہاتھ میں آئے۔ یا اللہ کیا کریں؟ آپ یقین کریں کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جان بلب آ گیا پورا لشکر، بولو جان بلب آ گیا پورا لشکر۔ اور پھر محمد بن قاسم نے یہ حالت دیکھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی۔ اور آپ یقین کریں گے میری بات پہ، آپ یقین کر لیں، میں تاریخ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، پھر یکا یک نا ایک دن ملتان کے شہر سے ایک برہمن آیا، اور وہ سیدھا ہی چلا رہا ہے، میری طرف دیکھو، وہ سیدھا ہی چلا رہا ہے۔ ہاں بھائی کون ہے تو؟ فوجیوں نے اس کو روک لیا، کہنے لگا میں نے محمد بن قاسم کو ملنا ہے۔ فوجیوں نے اس کو نہتھا کیا، اس کی تلاشی لی، اور اس کو گھیرے میں لے کے محمد بن قاسم کے سامنے کہنے لگا جناب مجھے آپ جان کی امان دے دیں۔ جان کی، بولو بچو، بولو یار، جان کی امان دے دیں۔ وہ کیسے جان کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے ملتان فتح ہو جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا اس کو لکھ دو بھائی جان، اس کو امان لکھ دو۔ لکھ دی، ہاں بھائی۔ کہنے لگا جناب آپ میرے ساتھ چلیں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے ایک سپاہیوں کا دستہ اس کے ساتھ بھیج دیا، اور کہنے لگے اس سے چوکس رہنا، کہیں تمہیں آگے جا کے مروا نہ دے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ بولو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ بولو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، ہے نا یہ حدیث ہے نا؟ اس کے تحت ایک دستہ اس کو لے کے چل پڑا، وہ جوں چلا۔ اچھا وہ اس جگہ پہ چلا گیا، ایک نہر پہ گیا، وہ ان سپاہیوں کو لے کے ایک نہر پہ گیا، کہنے لگا اندر بڑھو۔ اس میں اندر بڑھ کے دیکھا اس نہر سے ملتان شہر کو پانی سپلائی ہو رہا تھا۔ کہنے لگا یہ نہر کا منہ بند کر دو، نہر کا یہ دھانا بند کر دو، تو جب پانی نہیں جائے گا شہر والے خود ہی پیاسے دروازے کھول دیں گے۔ لو جناب سپاہیوں نے نا دھڑا دھڑ کسیاں کلہاڑیاں لی اور وہاں پر مٹی ڈالی۔ کیسے بند کیا؟ بل تھوڑی سی دیر کے بعد انہوں نے وہ جو پانی سپلائی کا ذریعہ تھا
نالا تھا، جو مرضی آپ کہہ دیں، اس کو بند کیا۔ اب ملتان والے دوپہر تک تو ان کو پتہ نہ لگا، چونکہ پانی پہلے سے جمع تھا۔ اب جب لوگ آنے لگے، کہتے ایک بہت بڑا جوہر تھا ملتان شہر کے عین درمیان میں، اس میں پانی آتا تھا نہر سے۔ شام کے قریب جب دیکھا نا پانی ختم ہونے لگا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی پیچھے سے آ ہی نہیں رہا، انہوں نے کہا لو بھائی، محمد بن قاسم کو ہمارے پانی کے نالے کا پتہ لگ گیا اور اس نے بند کر دیا۔ بولو بولو، شہر کے دروازے کھل گئے۔ آپ محمد بن قاسم ملتان شہر میں داخل ہو گئے۔ یا اللہ، میرے سے غلطی نہ ہو، یہی آدمی تھا یا ایک دوسرا برہمن آیا فتح ہونے کے بعد؟ محمد بن قاسم سے اس نے امان مانگی اور کہنا کہ جناب میں آپ کو ایک ایسا خزانہ بتا دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے اور میرے متعلقین کو جس چیز کو میں کہوں آپ اس کو پناہ دے دیں۔ انہوں نے ان کو پناہ دے دی۔ لو جناب، ملتان شہر میں پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ایک مندر بنا ہوا تھا، اس مندر میں اتنا سونا اور اتنا چاندی کہ جب وہ اکٹھا کیا گیا، اس کا وزن کیا گیا 13,000 من، 13,023 من سونا اور چاندی وہاں سے نکلا۔ 13,023 من سونا اور چاندی نکلا۔ اور محمد بن قاسم کی اس فوج کشی پہ، اس لشکر کشی پہ مرکز کے کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے بولو؟ 6 کروڑ درہم۔ کتنا خرچہ ہوا تھا؟ 6 کروڑ درہم۔ اب محمد بن قاسم نے جب یہ سونا بھیجا، انہوں نے 12 کروڑ درہم کا سونا بھیجا۔ اور آج اگر آج کے حساب سے آپ اس کا حساب لگائیں، آج سونے کی جو قیمت ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کا وزن کریں اور قیمت لگائیں تو مجھے تو پھر میاں صاحب یہ اربوں میں معلوم ہوتی کہ اربوں روپے کا سونا ملا۔ بولو کیوں ملا؟ بولو کیوں ملا؟ جہاد کی برکت سے۔ لوگ غلط کہتے، میں دعوے سے کہتا ہوں مدینے میں ایران کا چاندی سونا پہنچا یا نہیں؟ وہ کیوں پہنچا؟ وہ کہاں سے پہنچا؟ وہ کہاں سے پہنچا؟ ایک دن ایک آدمی آگے کہتا ہے آفت سعید صاحب کو، آفت جی آپ ہمیں حکم دیں، یہ جو ڈیم بنائے نا ہندوستانیوں نے، ہم ان کو تباہ کر دیتے۔ میں پاس بیٹھا ہوں، آپ صاحب کہیں گے بیٹا نہیں، ہم نے ڈیم نہیں گرانے، ہم نے ڈیم نہیں گرانے، ڈیموں پہ قبضہ کرنا ہے، ڈیموں پہ انشاءاللہ تعالی ہم جس طرف لگے میں، کشمیر کی آزادی کی تحریک جاری ہے، اور یقیناً بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم کشمیر آزاد کرا کے رہیں گے۔ لیکن سارے اٹھو، کشمیر آزاد کراؤ، تمہیں وہ دولت ملے گی کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں، لیکن ملے گی جہاد کی برکت سے۔ اور اگر گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر پاکستان صومالیہ بننے والا ہے۔ ہماری ہندوستان سے جنگ رہے گی۔ کب تک جنگ رہے گی؟ جب تک ہم، بولو میں مہاجر ہوں، میں، تمہارے میں بھی کئی مہاجر ہوں گے بھائی، جہاں سے انہوں نے ہمیں نکالا ہے نا، ہم وہاں پر قبضہ ضرور کریں گے۔ میں ضلع کرنال کا رہنے والا ہوں، ہم نے کرنال پہ ضرور قبضہ کر، میں نے تو وہاں جا کے نا، ہو سکتا ہے میں پھر کہوں چلو یار میں آرام کر لیتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، تم آگے دہلی تک چلو۔ ہم وہاں تک جائیں گے جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ بولو انڈیا کی بربادی تک، بولو بچو،
जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक सबीलुना सबीलुना, अल जिहाद अल जिहाद कितालुना कितालुना, अल जिहाद अल जिहाद। मसले के हक अहले हदीस, जिंदाबाद मसले के हक अहले हदीस, जिंदाबाद। राणा शमशाद सल्फी, राणा शमशाद सल्फी। अब आगे चले। मुल्तान फतह हुआ, हाय हाय, तारीख जुटलाई नहीं जा सकती, तारीख का इनकार नहीं किया जा सकता। और ये मैं कोई एक किताब पढ़ के नहीं आपसे बात कर रहा हूं, पता नहीं मैंने इसमें दर्जनों किताबें पढ़ी तारीख सिंध पे और फिर तारीख मुल्तान पे। मैं उनमें से कोई लफ्ज कहीं से कोई कहीं से लेके आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। फिर जब मुल्तान फतह हो गया, और नाम नोट करो, मुल्तान में जो गवर्नर मुकर्रर किया गया दाऊद बिन नसीर, दाऊद बिन नसीर मुल्तान का पहला गवर्नर। बोलो बोलो फिर कह दूं। जब हम मुल्तान में थे तुम ना थे, जब हम मुल्तान में थे और जब हम हौज़े कौसर पे होंगे तुम ना होंगे। यौमा नदु कुल्ला उनासिम बे इमाम, तुम्हें अल्लाह इमाम अबू हनीफा की इमामत मुबारक करे। मैं क्यों कहूं कि नहीं, अल्लाह तुम्हें इमाम अबू हनीफा की इमामत मुबारक करे, बिल्कुल ठीक। अब हमारे भाई हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है हम आपको वो हदिये और तोहफे के तौर पर देते हैं और कहते हैं अल्लाह आपको मुबारक करे। हम हौज़े कौसर पे होंगे, तुम कहाँ होगे बोलो? बगदाद में होंगे, तुम बगदाद की गलियों में होंगे। जब हम मुल्तान थे तुम नहीं थे, और जब हम हौज़े कौसर पे होंगे तुम नहीं होगे। अब आगे चलिए, दिल थाम लो। इस ज़िमन में मुल्तान के बाद दीपालपुर फतह हुआ। मुल्तान के बाद बोलो यार, और यार तुम्हें मैं नाम याद करा रहा हूं। मुल्तान के बाद बोलो दीपालपुर फतह हुआ, और उसके बाद शोरकोट फतह हुआ, और उसके बाद चन्योट फतह हुआ। अल्लाह रे अल्लाह, ए अल्लाह तेरा फजल व एहसान है। जब हम दीपालपुर में थे, जब हम शोरकोट में थे, जब हम चन्योट में थे, कोई और नहीं था, हम मोहम्मदी थे, हम मोहम्मदी थे। हम मक्की हैं, हम मदनी हैं। हाँ, अल्लाह अल्लाह, हम मक्की हैं, हम मदनी हैं। हम मक्की हैं, हम मदनी हैं। हम मोहम्मदी हैं, हम बदरी हैं। हम मक्की हैं, हम मदनी हैं। हम बदरी हैं, हम मोहम्मदी हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आगे चलूं, बोलो चिन्नौर तक पहुंच गए नहीं? और बोलो चिन्नौर तक पहुंच गए। और ये उस मौलवी की किताब का हवाला है, मौलाना नूर मोहम्मद फरीदी। मौलाना बोलो यार, मौलाना नूर मोहम्मद फरीदी। यानी मैंने किसी बड़ी किताब का हवाला नहीं दिया, और है भी सन 71 की ये किताब छपी है मुल्तान में, और मैं फोटो स्टेट करा के लाया हूं बड़ी मुद्दत से। जब हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई ना मुल्तान में, मैंने उन दिनों में मुल्तान की लाइब्रेरियां फिर फिर के मैंने ये किताबें जमा की, और आज मेरे पास मौजूद है मौलाना नूर मोहम्मद फरीदी की किताब में शोरकोट और चन्योट का, और दूसरी किताबों में दीपालपुर की फतह का जिक्र मौजूद है। और फिर मोहम्मद बिन कासम वहां तक गए जहां तक राजा दार की हुकूमत की सरहद थी, यानी कश्मीर तक, कश्मीर तक गए। आज लोग हमें कहते थे कश्मीर का जिहाद जायज नहीं है, कश्मीर का जिहाद जायज नहीं। ओए अल्लाह वाले, हम तो मोहम्मद बिन कासम का जो इलाका बच गया था उसको फतह करना चाहते हैं। हाय हाय, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासम को पढ़ा है वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि मोहम्मद बिन कासम कश्मीर की सरहद से वापस आए, और ये 95 हिजरी की बात। कितने की है बोलो? 95 हिजरी की बात है। आज
مجاہدین مواہدین اہل حدیث محمد بن قاسم کی وہ بقیہ فتوحات جو باقی رہ گئی ہیں، ہم اسی لکیر پہ، ہم اسی راستے پہ چلتے ہوئے کشمیر کو فتح کر کے رہیں گے. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کشمیر کارواں، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، میں اس کارواں میں خود شریک تھا. الحمدللہ 500 گاڑیاں، تصور کرو بچوں 500 گاڑیوں کا 15 میل کا لشکر بنتا تھا. 15 میل میں ہمارا کارواں پھیلا ہوا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں، ہم نے آزاد کشمیر کے جتنے بھی اہم مقام ہیں، میرپور ہو، راولا کوٹ ہو، باغ ہو، کوٹلی ہو اور مظفر آباد، اور درمیان میں جو راستے میں آتے گئے، ان تمام جگہوں سے بولو ایک ہی بات کہی. میں تمہارے سے بھی وہ بات کہلوانا چاہتا ہوں. میں پھر کہہ دوں کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ نہیں، ذرا زور سے کہو، ایسے نہیں. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ عافیہ سے رشتہ کیا؟ فاطمہ سے رشتہ کیا؟ یہ ہے وہ نظریہ. ہمیں فروعی مسائل میں الجھانے کی کوشش نہ کرے. ہم ان مسائل میں نہیں الجھیں گے، لیکن جہاد ایک ایسی طاقت اور قوت کا نام ہے، یہ مسائل ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. ان کو ہم بہا کے دے دیں گے اپنے جہاد کے سیلاب میں. ہم ان تمام چیز، اور ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں. میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے، میری اس تاریخ کو دنیا کا کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. میں اب ایک سوال کر لوں، بولو او بولو بچوں. ہائے ہائے، میں نے اہل حدیث کی تاریخ بیان کی ہے، اور سن 21 ہجری سے ہماری تاریخ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ جان بوجھ کے چھوڑی کہ ہو سکتا ہے مجھے پھر آنا پڑے، پھر وہاں سے بیان کروں گا. پھر یہ نہیں میں نے بات کرنی. ٹھیک ہے بولو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب ایک بات کر لوں، بولو او بچوں بولو. میں پھر سوال کر لوں. یہ جو مولوی بولتے پھرتے ہماری داڑیاں نہیں اچھی لگتی، ہمارے سر کے بال نہیں اچھے لگتے، ہماری شلواریں نہیں اچھی لگتی، میں ان سے سوال کروں، اگر کسی کو اپنے مسلک کا حیا ہے، لحاظ ہے، تو میں اس کو کہوں گا میرا سوال ہے، بتاؤ سب سے پہلا حنفی ہندوستان میں کون آیا، کہاں آیا اور کب آیا؟ ہائے ہائے، اس سوال کا کوئی جواب دے گا؟ سب سے پہلا حنفی، بولو بچوں، کون آیا، کب آیا اور کہاں آیا؟ میں نے اپنی تاریخ آپ کو بتائی. ہم کب آئے، کہاں آئے، اور کچھ تھوڑی سی میں نے بچا کے رکھی. یعنی صحابہ کرام کی تاریخ میں نے بچا کے رکھی. وہ سن 21 ہجری سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. حضرت تقلیدی ہے، محمدی ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ میرا یہ سوال ہے. اب اگر کوئی شخص مجھے گالی دے، بتاؤ اس کا گالی دینا میرا بنتا ہے؟ وہ بلکہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہے کہ فلانا حنفی فلانے سن میں فلانی جگہ آیا تھا. ٹھیک ہے نہیں بات؟ میرے ساتھ لڑنے کی بجائے خدا کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بڑا مارا ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، ہمیں جہاد سے فرصت نہیں. لیکن اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے، آپ ہمیں پوٹری کہتے ہیں، تو پھر میاں صاحب بتائیے ہندوستان میں بر صغیر و ہند میں سب سے پہلا حنفی کون آیا، کب آیا، کہاں آیا؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اور جب سوال کا جواب دیں گے تو تمہیں ان کی عمر کا پتہ لگ جائے گا کہ ان کی عمر کتنی ہے. ہماری قدامت ثابت ہوگی اور تمہاری عمر کا پتہ لگ جائے گا کہ تم کب کی پیداوار ہو، کب کی پیداوار ہو. اس سوال کا جواب انشاءاللہ حضرات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم جہاد کے علم کو بلند رکھیں. امریکہ کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا، امریکہ ہمارا اولین دشمن ہے. آج امریکہ کو ہم یہاں سے بھگا دیں
خدا کی قسم کشمیر کا مسئلہ حل ہونے میں ایک ہفتہ نہیں لگے گا، ہم نے خود ہی آزاد کرا لینا، یہ سارا کچھ امریکہ کی وجہ، فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ آپ کے لیے میں نے دشمن کا تعین کر دیا ہے، یہ ہمارے باہمی فرقے، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، ہماری حنفیوں سے کوئی شیعوں سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہماری دشمنی کس سے ہے بولو؟ امریکہ سے۔ ہمارا دشمن کون ہے بولو؟ امریکہ۔ امریکہ کے خلاف ہم جہاد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حضرات حالات جیسے ہوں جہاد کا عمل میں نہیں کہتا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبر دے چکے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور اس گروہ کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور انتہا کس پہ ہوگی؟ ہم پہ ہوگی آج اس دور میں، اور پھر اس سے آگے چلے گا، اس سے آگے چلے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ لو جی کوئی دعا کرانی ہے آپ نے تو کرا دیں۔ اگر کسی میرے بھائی کو یا بزرگ کو کوئی اعتراض ہو ان کے بیان پر تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کو پوچھو طریق پیدائش کیا ہے، ہم کون سے بھائی لگے ہوئے تھے؟ یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے پیدا کیے، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، ابھی بھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ مولانا الیاس قادری کراچی کی پیداوار۔ چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیں، چلو پھر مانگو۔ اچھا ابھی جہاد کی دعا مانگنی۔ اللہ منصور الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہ منصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا، اللہم اعزنا ولا تذلنا۔ اللہ ہمارے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ مجاہدین روئے زمین پہ جہاں بھی جہاد میں مصروف ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے ناداروں کی ناداری دور فرما دے، اللہ ہمارے ناداروں کی ناداری ضرور فرما دے، اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یہ جتنے بھی میرے بچے پورے ملک میں جتنے بھی جہادی بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔